بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پاتے۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں، انسانوں کے پردادا۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے، بس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو۔ وہ بولیں گے، حاضر تیری خدمت کے لیے مستعد، ساری بلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم خوش ہوں گے، اے رب، اور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے، اے رب، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ضرور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلدی وہ بیج ڈالے گا اور پلک جھپکنے تک اس کا اگنا، برابر کٹنا اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار لگنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ابن آدم، اسے لے لے، تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا مزہ تو قریشی یا انصاری ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں، ہم تو کسان ہیں نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سن کر ہنسی آ گئی۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی مسئلے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ اللہ کے یہاں سے بالکل تازہ آئی ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی پونجی حاصل کریں۔ تم کو جو خدا نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو؟ خدا کی قسم، ہم تو ان کے کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے پوچھتے ہوں۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا ہے، تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح تلاوت کرتا رہتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے، جسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی بناؤ، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا کہ یہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں
اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود باطل کو نہیں پکارتے، اور جو کسی ایسے کی جان نہیں لیتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوا حق کے، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے بڑھ جائے گا۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا، اور آپ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا، اور جسے نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جسے دیتا ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی ہے، اور دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بے نیازی اور بھلائی عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے کے مقابلے میں مجھے لال لال اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ صحیح بخاری۔